السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ توبہ کا پہلا رکوع۔ سورہ انفال میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی اس کی تکمیل ہے سورہ توبہ کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کچھ باتیں جو رہ گئی تھیں وہ سورہ توبہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سورہ توبہ میں وہی احکام ہیں، وہی بہت ساری باتیں ہیں جو سورہ انفال کے اندر بیان کی گئی تھیں، یعنی جنگ کے احکام۔ اور سورہ توبہ کی شروع کی آیتوں میں مشرکین مکہ سے اور جو بھی مشرکین تھے، جو قبیلے تھے آس پاس علاقوں میں، ان کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے تھے، تو کسی سے 4 مہینے کا معاہدہ تھا، کسی سے 1 سال کا، کسی سے معاہدہ تھا لیکن اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں تھا۔ معاہدہ یعنی ایگریمنٹ کس چیز کا؟ کہ بھائی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، امن و امان قائم رہے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ ان معاہدوں کو بار بار توڑا گیا، بار بار ان معاہدوں کی، ان ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ تو پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ فتح کرنے کا حکم دیا اور مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب جزیرہ عرب کو مرکز بنایا جائے گا۔ مرکز یعنی جزیرہ عرب یہ خاص مسلمانوں کا علاقہ ہوگا، یہاں سے پوری دنیا کے اندر اسلامی تعلیمات عام ہوں گی، اسلام کے لیے محنت ہوگی۔ جیسے ہوتا ہے نا، ایک اسکول ہے، اس اسکول کے اندر وہی بچہ جا سکتا ہے جو اس میں ایڈمیشن لیتا ہے۔ ہاں، آپ اپنے بچے کو اسکول دکھانے لے جا سکتے ہو، کلاس بھی دکھوا سکتے ہو کہ پڑھائی کیسی ہو رہی ہے، کیسا نظام چل رہا ہے، سب کچھ دکھوا سکتے ہو، لیکن آپ کے بچے کا ایڈمیشن تبھی کہلائے گا اس اسکول میں جب آپ ایڈمیشن دلاؤ گے، ورنہ روزانہ اس کی انٹری نہیں ہوگی وہاں پر۔ وہ وہاں پڑھ نہیں سکتا ہے، دیکھ تو سب کچھ سکتا ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا ہے کیونکہ وہاں اس کا ایڈمیشن نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ میں بہت ہی آسان زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزیرہ عرب کو مرکز بنایا اسلام کا، ٹھیک ہے؟ اسلام کا مرکز۔ کوئی بھی چیز کسی کے لیے خاص تبھی ہو سکتی ہے کسی کام کے لیے جب وہ انہی لوگوں کے لیے ہو۔ تو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جتنے مشرکین اور کفار ہیں اب ان کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو خالی کر دیں، کہیں بھی رہیں، لیکن اب یہاں کے شہری ہونے کی حیثیت سے وہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ بزنس کے پرپس سے کبھی آنا جانا ہو تو آ سکتے ہیں، لیکن اب یہ جزیرہ عرب جو ہے نا، یہ اسلام کا مرکز ہے۔ جیسے پارلیمنٹ ہوتی ہے نا، تو وہاں جو ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں وہی جا سکتے ہیں، عام آدمی نہیں جا سکتا ہے وہاں وہی جا سکتا ہے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہوگا، عام آدمی نہیں جا سکتا، بلکہ وہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے آس پاس کے کئی دوری تک وہ خاص کر دیا جاتا ہے کہ یہاں عام آدمی نہیں پہنچے گا، ممبر آف پارلیمنٹ پہنچیں گے۔ تو ایسے ہی اسلامی مرکز ہے جزیرہ عرب، اور اس میں بھی مسجد حرام، خانہ کعبہ۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائی۔ میں نے آپ لوگوں کو اس سورت کے شروع کرنے سے پہلے بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے، اور خانہ کعبہ جو ہے نا، خانہ کعبہ کا طواف، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ عام لوگوں کے لیے اوپن رہتا تھا، اور دنیا کے کوئی بھی لوگ کسی بھی کونے سے آ کے حج عمرہ کر سکتے تھے۔ لیکن مشرکین مکہ نے دشمنی میں، بغض میں، حسد اور جلن میں کیا کیا کہ 6 ہجری میں جب صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ اور عمرے کے ارادے سے نکلے تو انہوں نے عمرہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو یہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا، کیونکہ منع نہیں کیا جاتا تھا کوئی حج اور عمرے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس موقع پر صلح حدیبیہ یعنی ایگریمنٹ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے ساتھ، سرداران قریش کے ساتھ۔ تو جتنے ایگریمنٹ کی بہت ساری باتیں تھیں، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے 10 سال تک، اور اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال آ کے کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی تھا اس میں کہ
جو قبیلہ، کیونکہ بہت سارے قبیلے آباد تھے چھوٹے چھوٹے، جیسے ہمارے یہاں برادریاں ہوتی ہیں نا، صدیقی، پٹھان، انصاری، منصوری، اس طرح سے، تو اس وقت قبیلے تھے. خود مشرکین مکہ میں بھی قبیلے تھے، جیسے قریش کا قبیلہ یہ سب سے بڑا مانا جاتا تھا. اور قریش کا خوف، قریش قبیلے کا جو ڈر تھا وہ دوسرے چھوٹے چھوٹے قبیلوں پر اتنا تھا کہ بہت سارے مشرکین اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اسلام قبول نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ ڈر اور خوف تھا کہ اگر ابھی اسلام قبول کرا تو قریش تو ویسے ہی مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ وہ عمرہ تک تو کرنے نہیں دے رہے ہیں، تو ہمارا کیا کچلا بھرتا بنائیں گے. تو اس لیے وہ اسلام کو قبول بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ بھی اس ایگریمنٹ میں تھا کہ کوئی بھی قبیلہ جو چاہے گا وہ قریش کے ساتھ ہو لے گا، اور جو چاہے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لے گا. جو جس کا ساتھ دے گا تو وہ اسی ایگریمنٹ میں شامل ہو جائے گا، یعنی وہ آپس میں جنگ نہیں کرے گا. اور اگر کوئی یہ معاہدہ توڑتا ہے تو پھر وہ خلاف ورزی کرنے والا کہا جائے گا. تو دو قبیلے اور تھے، بنو خزاعہ اور بنو بکر. تو بنو بکر نے جو ہے نا وہ مشرکین مکہ کے ساتھ ایگریمنٹ، اسی ایگریمنٹ میں وہ شامل ہو گئے، اور بنو خزاعہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے. کوئی بات نہیں، سب کچھ صحیح چلتا رہا، ایگریمنٹ ہو گیا، اور 10 سال کا یہ ایگریمنٹ تھا. اب کیا ہوا کہ یہ جو قبیلہ تھا بنو خزاعہ، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، اب یہ دو پارٹیاں ہو گئی نہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک مشرکین مکہ کی. ایگریمنٹ ہوا 10 سال تک. اب جو قبیلے والا چاہتا تھا، کیونکہ یہی دو بڑی طاقتیں تھیں اس وقت عرب کے اندر، تو جو چاہے وہ ان کے ساتھ جا سکتا ہے، جو ان کے ساتھ جا سکتا ہے. تو بہت سارے قبیلے ادھر آئے، بہت سارے قبیلے ادھر آئے. اس میں سے دو قبیلے یہ بھی تھے، بنی خزاعہ، بنو بکر. تو بنو خزاعہ جو تھے نا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو لیے یہ، اور بنو بکر جو ہے نا وہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہو لیے. ان دونوں کی آپس میں جنگیں چلتی رہتی تھیں. اب تقریباً 22 مہینے کے بعد اس ایگریمنٹ کے کیا ہوا کہ رات کے وقت سناٹے میں بنو بکر نے بنو خزاعہ کے اوپر چھاپا مارا اور ان کے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. جب چھاپا مارا تو یہ دوسرے علاقوں میں رہتے تھے، دور دراز. تو مشرکین مکہ نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو خبر جب پہنچے گی بہت دیر بعد پہنچے گی، وہ بھی صحیح نہیں پہنچے گی. تو انہوں نے بنو بکر کی خوب مدد کی، ہتھیاروں سے مدد کی، سپاہیوں سے مدد کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بنو خزاعہ کے لوگ آئے کہ ایسے ایسے مشرکین مکہ نے، اور ان کے جو ایگریمنٹ میں شامل ہونے والے جو قبیلے تھے بنو بکر، انہوں نے ہم پر حملہ کیا رات کے سناٹے میں، اور ان کی مدد کی مشرکین مکہ نے، تو ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اچھا ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو خاموشی کے ساتھ، ان سے کچھ نہیں کہا مشرکین مکہ سے، بلکہ خاموشی کے ساتھ تیاری شروع کر دی کہ جب انہوں نے ایگریمنٹ توڑ دیا مشرکین مکہ نے، اور مشرکین مکہ نے ایگریمنٹ توڑا اور اس کے بعد کوئی خبر بھی نہیں دی، کوئی وہ بھی نہیں کیا، گلٹی فیل بھی نہیں کیا کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بہت ہو گیا، اب ایگریمنٹ انہوں نے توڑا ہے، چلو اب ان پر حملہ کرتے ہیں. اور ظلم کی حدیں پار ہو گئیں، کتنا برداشت کیا جائے گا، کتنا سہا جائے گا، بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ اکرام کو لے کر 22 مہینے کے بعد، پھر 8 ہجری میں 22 مہینے کے بعد تو ایگریمنٹ ٹوٹا، اور پھر 8 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کو فتح کیا. جب مکے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح کر لیا تو اس کے بعد حضور نے سب کو امن و امان دے دیا. اور 9 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ جو ایگریمنٹ تھے دوسرے قبیلوں سے، ان کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کے بھیجا. 9 ہجری میں حضور نے خود حج نہیں فرمایا تھا، حضور نے 10 ہجری میں حج فرمایا تھا. تو 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گروپ کو لے کے گئے اور عام لوگوں کو اعلان کیا کہ یہ جتنی بھی خلاف ورزیاں ہوئیں، اب جتنے بھی مشرکین مکہ ہیں وہ جزیرہ عرب کو خالی کریں، اور سب کے ایگریمنٹ ختم کیے جاتے ہیں، اسی لیے اب جزیرہ عرب کو آپ خالی کریں. ہاں جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اور اس کا ایگریمنٹ کا ٹائم باقی ہے، اور اس قبیلے والے نے ایگریمنٹ کو نہیں توڑا ہے، تو وہ ایگریمنٹ پورا ہوگا، اور ایگریمنٹ پورا ہونے کے بعد پھر آپ جزیرہ عرب کو خالی کر سکتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر سورہ توبہ کی آیتوں کو عام لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا. حج میں 8 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو 3-4 دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورے ایگریمنٹ کہ بھائی اب جزیرہ عرب کو خالی کرو آپ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا
کہ جزیرہ عرب یہ اسلامی مرکز ہے نا. اب مستقل شہری کی حیثیت سے کوئی غیر مسلم یہاں نہیں رہ سکتا. آپ آ سکتے ہو, بزنس کر سکتے ہو, اسلام کو سمجھ سکتے ہو, لیکن یہاں اب رہ نہیں سکتے. آپ کہیں بھی جاؤ, اور جن کے ساتھ ایگریمنٹ چل رہا ہے وہ مدت پوری ہوگی اور اس کے بعد آپ چھوڑ دو. یہ سب کیوں تھا؟ تاکہ ظلم ستم ختم ہو, امن و امان قائم ہو جائے. ٹھیک ہے. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں, اور اس میں یہ تمام احکام بیان کیے گئے جو احکام مشرکین مکہ اور کفار کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنائے. اچھا, حضور حج کو کیوں نہیں گئے 9 ذی الحجہ میں؟ آخری حج جو حضور نے کیا وہ حجۃ الوداع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے اس لیے نہیں گئے کہ کیونکہ ایک تو یہ قریش اور جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے حج کی تاریخوں کو بڑھا دیا تھا, سال کے دن ہی بڑھا دیے تھے. تو 9 ذی الحجہ اگر ہے تو سال کو بڑھا دیا تو 9 ذی الحجہ کہاں رہا. تو ایک تو کیلنڈر کی چینجنگ, دوسرا کچھ مشرکین ایسے بھی تو ننگے ہو کے حج کیا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند نہیں تھا کہ ان تمام خرافات کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کریں. پھر بت بھی رکھے ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہوگا. وہ تو خیر فتح مکہ میں ختم ہو گئے تھے, لیکن یہ چیزیں تو پھر بھی تھی نا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھیجا, اور جب یہ تمام چیزیں اسٹیبلش ہو گئیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا. مکہ فتح ہونے کے بعد وہ قبیلے جو اس انتظار میں تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ کتنی آگے تک جائے گی, قریش کے ساتھ اس جنگ کا رزلٹ کیا ہوگا, وہ کشمکش میں رہتے تھے. جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ قریش والے اب مغلوب ہو گئے اور مکہ فتح ہو گیا, تو بس آپ ایسے سمجھ لو کہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد اتنی ہے. آپ اندازہ کر کے دیکھو کہ مکہ فتح ہونے کے بعد صحابہ اکرام کی تعداد چند ہزار تھی, اور جب حجۃ الوداع کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری خطبہ دیا ہے تو صحابہ اکرام کی تعداد کتنی تھی؟ 1 لاکھ سے زیادہ. تو کئی ہزار میں اور کہاں 1 لاکھ میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو 9 ہجری میں ایک غزوہ اور ہوا تھا, غزوہ تبوک. یہ رومن امپائر کے ساتھ ہوا تھا غزوہ تبوک. میں انشاءاللہ جب ان کی ڈیٹیل آئے گی تو آپ کو بتاؤں گا. یہ موٹا اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑے یوز ٹو ہو جاؤ ان چیزوں کے. بعد میں جب یہ چیزیں ہیں تو آپ ڈیٹیل میں جب سمجھو تو آپ کو کچھ پلے پڑے. پہلی بار میں کچھ پلے نہیں پڑتا, ہمارے بھی پہلی بار میں کچھ پلے نہیں پڑا تھا جب ہم نے یہ پہلی بار چیزیں سنی تھی, لیکن بار بار سنتے یہ چیزیں پھر ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. تو غزوہ تبوک جو ہوا تھا وہ 9 ہجری میں ہوا تھا اور رومن امپائر کے ساتھ ہوا. تو اس وقت یہ سپر پاور سمجھے جاتے تھے رومن امپائر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تعداد اس وقت 30,000 تھی, ہے نا, 30,000 تھی. 3 یا 4 صحابہ اکرام غالباً سستی کی وجہ سے اس غزوے میں شامل نہیں ہو پائے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہوں نے پھر بعد میں توبہ کیا, رسول اللہ ہم شریک نہیں ہو پائے, معذرت چاہتے ہیں, توبہ ہماری قبول فرمائیں. تو ان کی توبہ قبول کی گئی, تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ان کی توبہ کی قبولیت کی. تو اس وجہ سے سورت کا نام اور توبہ ہے. تو 30,000 اور حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے صحابہ اکرام؟ 1 لاکھ سے زیادہ. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اخلاق کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام میں داخل ہوئے. سمجھ گئے؟ تو اب ان لوگوں کا ذکر ہے جن سے ایگریمنٹ جو ہے وہ ختم ہوا تھا, اور جن لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ تھا تو ان کی ٹائمنگ کو پوری ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے. ان تمام چیزوں کا ذکر آج کے رکوع میں ہے. چلیے دیکھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, سورہ توبہ کی بہت ساری آیتوں کو جو غیر مسلم ایسے ہیں جو اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں کہ بھئی کیسے ہی اسلام پر اور مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا موقع ملے, تو وہ اس فکر میں پڑے رہتے ہیں. تو اس میں سے بڑی آدھی ادھوری باتوں کو کاٹ کر جو ہے نا وہ اسلام کے خلاف پیش کرتے ہیں. تو آپ کو آج بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا کہ ایکچول پورا معاملہ یہ ہے. اب جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ اسی سچویشن کے پیش نظر ہیں, لیکن وہ آیتوں کو کاٹ کے دکھائیں گے. دیکھو یہاں یہ ہے کہ کافر جہاں مل جائے ان کو قتل کرو. بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے اندر, بلکہ قرآن کے اندر تو امن و امان کی بات کی گئی ہے. دیکھو اب براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. مسلمانوں جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کر رکھا ہے, معاہدہ یعنی ایگریمنٹ کر رکھا ہے, ان سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان کیا جاتا ہے. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. تو اے ایمان نہ لانے والوں, اس ملک میں 4 ماہ تک گھوم پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اور یقیناً اللہ کفر کرنے والوں کو رسوا کر کے رہیں گے.
تو یہ کن لوگوں کے لیے آیت ہے؟ ان لوگوں کے لیے جن کے ایگریمنٹ میں 4 مہینے باقی رہ گئے تھے۔ دیکھیے اسلام وعدوں کو پورا کرنے کا کتنا حکم دیتا ہے کہ 4 ماہ اگر بچے ہیں تو 4 ماہ کے بعد ہی کوئی بات ہوگی، جب تک معاہدہ ہے، جب تک ایگریمنٹ ہے اس کو نہیں توڑا جائے گا۔ تو اللہ نے یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے نازل فرمائی جن کے ایگریمنٹ میں بھی 4 مہینے باقی رہ گئے تھے۔ براءتم، مسلمانوں براءتم لا تعلقی کا اعلان کیا جاتا ہے، دستبرداری کا اعلان کیا جاتا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان مشرکوں سے، عاہدتم، جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا، معاہدہ کر رکھا تھا، من المشرکین یعنی مشرکین، فسیحوا، تو اے ایمان نہ لانے والوں، فسیحوا، تم گھوم پھر لو، فی الارض، زمین میں، 4 اشہر، 4 مہینے، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انکم، کہ تم، غیر معجز اللہ، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، مخزل، رسوا کرنے والے ہیں کافرین، کافروں کو۔ یعنی ایمان لے آؤ تم تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور یہی تمہارے بنانے والے کریٹر اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک حق ہے۔ اور اگر تم ایمان لے کر نہیں آتے ہو تو ظلم و زیادتی اگر تم کرتے ہو، تم لوگوں کو ستاؤ گے اور اسلام میں رکاوٹ بنو گے اور فتنہ فساد زمین کے اندر پھیلاؤ گے، تم کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، یہاں سے بھی اگر چلے جاؤ گے تو اللہ تمہیں رسوا کر کے رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بڑے حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول شرک کرنے والوں سے بے تعلق ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لہذا اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم نہ مانو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے، میں نے بتایا نا کہ ایگریمنٹ تھا، تو بعض تو وہ تھے جن کے ساتھ ایک لمٹ سیٹ تھی کہ آپ کے 4 مہینے باقی رہ گئے، کسی کے ساتھ 1 سال، تو اس میں سے کچھ ٹائم گزر گیا تھا، تو جن کے ساتھ ایک ٹائمنگ کے تحت ایگریمنٹ ہوا تھا تو جتنا ٹائم باقی رہ گیا اللہ نے حکم دیا کہ وہ ٹائم پورا کریں گے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، کچھ قبیلوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی ٹائم سیٹ نہیں تھا، تو ان کے لیے یہ تھا کہ بھائی اب ایگریمنٹ ہماری طرف سے ختم ہوتا ہے، اب آپ لوگ اپنا بندوبست کرو اور جزیرہ عرب خالی کرو۔ وَأَذَانٌ، اور اعلان ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ اچھا، لوگوں کے لیے، یوم الحج، اس دن، کون سا دن ہے؟ حج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر کا دن یہ اعلان کب ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا حج کرنے کے لیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع اپنی طرف سے کہ بھئی میری طرف سے تمہیں اطلاع دینی ہے کہ اب ایگریمنٹ یہ فنش ہوتے ہیں، سارے ایگریمنٹ ختم ہوتے ہیں، جن کے ایگریمنٹ پورے ہو رہے ہیں وہ پورے ہونے کے بعد فنش ہو جائیں گے، اور یہ ایگریمنٹ اب ختم ہوتے ہیں۔ تو اعلان ضروری ہوتا تھا اس وقت میں، تو کیونکہ پریس وغیرہ، وہی پریس کا کام، میڈیا کا کام ہوتا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ توبہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اور یہ ایگریمنٹ ختم ہونے کے اعلان لوگوں میں کیے۔ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کا دن، اکبر کے دن۔ حج اکبر کس کو کہا جاتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج اکبر اس کو کہا جاتا ہے کہ یوم عرفہ جو ہے نا وہ جمعے والے دن پڑ جائے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حج کا دن جمعے والے دن پڑے۔ تو اس سلسلے میں آپ بالکل آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ حج اکبر کہا جاتا ہے حج کو، اور حج اصغر کہا جاتا ہے عمرے کو، ٹھیک ہے؟ اور بھی علماء کے قول ہیں، لیکن آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حج اکبر حج کو کہا جاتا ہے اور حج اصغر عمرے کو کہا جاتا ہے، تو عمرے کے مقابلے میں حج کو حج اکبر اس آیت میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وقوف عرفہ جس دن ہوتا ہے اس دن کو حج اکبر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جو عرفے کا دن ہوتا ہے 10 ذی الحجہ جو ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہا ہے، لیکن آسان یہ ہے کہ حج والے دن یعنی حج کو حج اکبر، ہر سال حج جو آتا ہے وہ حج اکبر ہی ہوتا ہے عمرے کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ یوما، اس دن، حج الاکبر جو حج اکبر کا دن ہے،
ان اللہ بے شک اللہ بری ہے من المشرکین مشرکین سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیئر حکم نازل کر دیا کہ جزیرہ عرب کو خالی کرو بھائی، جزیرہ عرب کو اب خالی کرو، یہ خاص اسلامی مرکز ہوگا اب، اس لیے حدود حرم میں مشرکین اور کفار کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کی طرف سے کیا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے من المشرکین مشرکین سے۔ آگے دیکھیے فَإِن تُبْتُمْ، تو اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ، تو یہ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے، بہتر ہے اگر تم توبہ کر لو، توبہ کر لو، اسلام قبول کر لو۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نہ مانو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ، کہ تم غیر نہیں ہو معجز اللہ، اللہ کو عاجز کرنے والے۔ تم یہ سوچ رہے کہ اللہ کو عاجز کر دو گے تو اللہ کو عاجز نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ دیکھو مشرکین مکہ کا حشر کیا ہوا، انہوں نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا ایمان والوں کے۔ وبشر الذین، اور خوشخبری سنا دیجیے الذین کفروا، کافروں کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اب یہاں جو بھی کافروں کی بات ہو رہی ہے تو عام لوگ جو ہے نا، غیر مسلمین، بعض لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، ارے میرے بھائی مشرکین مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور کافر کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کافر گالی ہے، کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، یعنی قرآن میں جن باتوں کو بیان کیا گیا ہے اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور عربی میں کہا جاتا ہے کفرا، یعنی اس نے انکار کر دیا۔ مان لیجئے اگر کوئی بات میرے سامنے رکھتا ہے، میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں، تو عربی میں کہا جائے گا ہوا کفرا، یعنی اس نے انکار کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے، غلط فہمی بہت ہے اصل میں، اور وہ غلط فہمی باقاعدہ پھیلائی جاتی ہے۔ آگے دیکھیے، اب آگے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، دیکھیں إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، سوائے ان مشرکین کے جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہو، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ عہد پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو ان سے طے پانے والی مدت تک ان کے ساتھ عہد کو پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کسی کے ساتھ 1 سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا، تو ابھی ان کے 9 مہینے 8 مہینے 10، کیونکہ جب یہ اعلان ہوا تو 8-10 مہینے ان کے باقی رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے آیت نازل فرمائی، یعنی فوراً جزیرہ عرب سے کس کو نکالا جائے گا؟ جن کے ساتھ کوئی لمٹ سیٹ نہیں تھی ایگریمنٹ کی۔ الا الذین، سوائے الذین ان مشرکوں کے، عاہدتم جن سے تم نے عہد کیا ہے، من المشرکین یعنی مشرکین میں سے، ثم، کیونکہ اسلام کا مرکز ہے خانہ کعبہ، ہے نا، خانہ کعبہ میں ہی اگر مشرک ہوں گے تو بت پرستی ہوگی، تو اسلام کا مرکز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنایا۔ ثم، پھر لم ينقصوکم، انہوں نے عہد کو نہیں توڑا ہے، شیئن کچھ بھی، ولم یظاہروا، اور انہوں نے مدد نہیں کی ہے، علیکم تمہارے خلاف، احدن کسی کی، یعنی کسی دشمن کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ فاتموا، جیسے آج بھی ملکوں میں ایگریمنٹ ہوتے ہیں، فاتموا، تو تم اتموا پورا کرو، الیہم ان کے لیے، عہدہم ان کے عہد کو، الی مدتہم ان کی مدت پوری ہونے تک۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب پسند کرتا ہے، متقین عہد پورا احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے دیکھیے، فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ یہ وہ آیت ہے جس کو اٹھا کے غیر مسلم اسلام پر، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھو، ایک تو وہ کیٹیگری ہو گئی، ایک کیٹیگری مشرکین مکہ کی تھی جن کے ساتھ ایگریمنٹ تھا 10 سال کا، لیکن انہوں نے بیچ میں ہی ایگریمنٹ کو خود توڑ دیا، اور جب ایگریمنٹ کو توڑ دیا تو ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی، ان کے لیے یہ تھا کہ بس فوراً نکلو فوراً۔ اور مشرکین مکہ میں یہ وہ لوگ تھے، مشرکین مکہ کی تعداد جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، جو ظلم و زیادتی میں حدوں کو کراس کر چکے تھے، کیسے صحابہ اکرام کو ستاتے تھے۔ بعض دفعہ تو ان علاقوں نے یہ تک کیا ہے کہ کسی صحابی کو جو جنگ میں قید ہو گئے یا کسی بھی طرح سے قیدی بنا لیے گئے، کہ 2 ہاتھیوں کے بیچ میں ایک ٹانگ ادھر اور دونوں ہاتھیوں کو ادھر دوڑا دیا، اس طرح سے ظلم و زیادتی کی ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، یہ جہاں ملے ان کو ختم کرو، کیونکہ یہ دنیا کے لیے فتنہ ہے، فتنہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ پھر جب حرام مہینے ختم ہو جائیں، حرمت والے مہینے 4 ہوتے ہیں، رجب اور ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، تو ذی قعدہ ذی الحجہ، تو ذی الحجہ کی 10 تاریخ، یہ حج کے جو دن ہوتے ہیں 8، 9، 10، 11، 12، تو ان دنوں میں یہ اعلان ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، ذی الحجہ یعنی بقرعید والا مہینہ،
تو بقرعید کے بعد فوراً شروع ہو جاتا ہے محرم. محرم کے مہینے میں بھی جنگ نہیں کر سکتے تھے. یہ تمام مشرکین مکہ اور عرب کے قبیلوں میں یہ بات مسلم تھی کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں, اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سب چلا آ رہا تھا. تو یہ لوگ اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان مہینوں کو چھوڑ کر, اب اس مہینے میں تو جنگ نہیں کر سکتے نا دشمن کے ساتھ, لیکن یہ مہینے گزرنے کے بعد ان کو کوئی مہلت نہیں ہے, اور یہ جہاں مل جائے ان کو پکڑ کے قتل کرو, ان کا ختم کرو کام تمام. یہ جینے کے لائق ہی نہیں ہے. دیکھیے فَإِذَا سَلَخَ, پھر جب حرام مہینے ختم ہو جائیں تو مشرکین جہاں پاؤ قتل کرو, انہیں گرفتار کرو, ان کا محاصرہ کرو, اور ہر طاق کی جگہ میں ان کے لیے بیٹھو, ہر طاق کی جگہ میں ان کے لیے بیٹھو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, پھر اگر وہ توبہ کر لیں, نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والے اور نہایت مہربان ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے, بہت مہربان ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام جنگ کی تعلیم ہی نہیں دیتا ہے. جیسے ہمارا ملک ہے, کسی سے لڑائی نہیں لیتا ہے ہمارا ملک. آپ دیکھیں کتنی ملکوں کی سرحدیں, کبھی سنا آپ نے کوئی پرابلم ہو رہی ہے؟ ہمارا ملک امن و امان کو پروموٹ کرتا ہے, لیکن پڑوسی ملک اور ادھر ادھر کے ملک جو ہیں بلا وجہ میں کچھ کرتے ہیں تو کیا چپ بیٹھا جائے گا؟ نہیں بیٹھا جائے گا نا. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا کہ امن و امان, اللہ مہربان ہے, غفور ہے, رحیم ہے. لیکن ان نالائقیوں کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. دیکھیے آگے آئے گا, آگے کی آیتوں میں یہی آ رہا ہے کہ اگر کوئی اسلام کو سمجھنا چاہے اور آپ سے پناہ مانگے, آپ سے مہلت مانگے تو اس کو مہلت دے دو, اور اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کو سیف جگہ بھی دو, اس کو مہلت دو. پھر وہ کہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو جانے دو. پھر جزیرہ عرب سے اس کو نکالو. بہرحال جزیرہ عرب سے نکالنا ضروری ہے. جزیرہ عرب میں کسی بھی مشرک, کسی بھی کفار کے گروہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. ہاں جزیرہ عرب سے جو باہر کے مشرکین اور کفار ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا, اور حضور نے فرمائے. دیکھیے فَإِذًا, پھر جب سَلَخَ وَجَدْتُمُوهُمْ, تم ان کو پاؤ, وَخُذُوهُمْ, اور ان کو پکڑو, وَاحْصُرُوهُمْ, اور ان کا گھراؤ کرو, وَقْعُدُوا, اور ان کے لیے بیٹھو, لہم, ان کے لیے, کل مرصد, گھات لگا کر, یعنی ہر گھات والی جگہ پر ان کو بیٹھو, ان کے لیے بیٹھو. فَإِن تَابُوا, پھر اگر وہ توبہ کر لیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز ادا کریں, یعنی ایمان لے آئے, وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کریں, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, فَخَلُّوا, تو چھوڑ دو, سبیلہم, ان کا راستہ, ان کو زندگی گزارنے دو. ان اللہ, بے شک اللہ, غفور الرحیم, مغفرت کرنے والا ہے اور رحیم ہے. اچھا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سچ اور حق کو دیکھ لیا تھا, ان کے لیے بچنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچی تھی. اپنی آنکھوں سے انہوں نے معجزے دیکھے تھے, تو یہ تو جان بوجھ کر سچ اور حق کو جانتے ہوئے اس کا انکار کر رہے تھے. اور اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو آگے کے لیے فتنہ پھر وہی کرتے جو انہوں نے بار بار کیا ہے. بار بار انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی, بار بار انہوں نے سازشیں رچی. دیکھیے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ, اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ کا طالب ہو تو اسے پناہ دے دیا کریں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے, پھر اس کو کوئی امن کی جگہ پہنچا دیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ, یہ اس لیے کہ یہ ناواقف لوگ ہیں. تو یہ کس لیے؟ دیکھو پناہ دینے کی بھی بات چل رہی ہے, یعنی اگر کوئی مشرک آپ کے پاس پناہ مانگتا ہے اس کو پناہ دے دو. اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر کتنے معافی کے اعلان کیے, چند کو چھوڑ کر, سب معاف, سب معاف, کوئی جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی, ہے نا. اور کتنی بار ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسجد میں غیر مسلموں کے وفد کو, قافلوں کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا مدینے کے اندر, کتنے غیر مسلموں کو ہدیے تحفے بھجوائے, اور ایگریمنٹ امن و امان کے کتنے زبردست طریقے سے کیے. آپ پڑھ کر دیکھیے تاریخ کو کبھی. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وَإِنْ, اور اگر احدم, کوئی, من المشرکین, مشرکین میں سے, استجارک, آپ سے پناہ مانگے, آپ سے پناہ کا طالب ہو, فاجر ہو, تو اس کو پناہ دے دی جائے, حتیٰ, تاکہ وہ, یسمع, سنے, کلام اللہ, اللہ کے کلام کو, ثم, پھر, ابلغہ, اس کو پہنچا دیا جائے, مأمنا, کوئی امن کی جگہ میں. ذالک, یہ اس وجہ سے ہے, بأنہم, کہ یہ لوگ, قوم, ایسے لوگ ہیں, لا یعلمون, جو جانتے نہیں ہیں, ہے نا. کوئی اگر اسلام کو سمجھنا چاہ رہا ہے تو اسی آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ غیر مسلموں کو اسلامی ملکوں میں بلایا جائے, ہے نا, اسلامی ملک میں ان کو اسلامی چیزیں دکھائی جائیں, ان کو اسلامی چیزیں بتائی جائیں,
اور اسی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں کو مسجد میں بلا کے دعوت بھی دی جا سکتی ہے، اسلام کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے۔ اسلام کی دعوت کے لیے جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، تاکہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت کا پتہ چلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ سے اگر کوئی پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دیجیے۔ کوئی غیر مسلم آتا ہے جزیرہ عرب میں کوئی مستقل شہری تو نہیں بن سکتا، لیکن جزیرہ عرب میں وہ گھومنے آ سکتا ہے، وہ جزیرہ عرب میں اسلامی چیزوں کو دیکھنے آ سکتا ہے، اور وہ آ کے اس کو اگر وہ کہتا ہے کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں تو اس کو اسلام سمجھایا جائے، اس کو قرآن سمجھایا جائے، قرآن کے ٹرانسلیشن کیے جائیں، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ذالک، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع ہو گیا، یہ شاید اب تک کا سب سے بڑا رکوع ہے، تو لیکن اب انشاءاللہ آگے سب کچھ آسان رہے گا، شروع میں دقت ہوتی ہے تھوڑی سی۔ مجھے امید ہے آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو، کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے، تلبینہ میں نے بھی بہت کھایا ہے اور آپ نے بھی تلبینہ استعمال کیا ہوگا، لیکن ایک بڑی پرابلم تلبینے میں مجھے دیکھنے کو یہ ملی، مارکیٹ میں جتنے بھی تلبینے ہیں اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا، کوالٹی کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ یہ جو تلبینہ ہے آپ دیکھیں گے، مائی ہدایہ کا تلبینہ، یہ ایسا تلبینہ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لو گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تلبینہ بھائے گا ہی نہیں۔ اس تلبینے کے ساتھ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے، بھر بھر کے کوالٹی اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بارلے فلور ہے، کیشو ہے، ریزنس ہیں، ڈیٹس، پستہ، آمونڈ اور بہت ساری طاقت کی چیزیں اس میں ملائی گئی ہیں۔ اور تلبینے کے فائدے کیا ہیں آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں، بے شمار فائدے تلبینے کے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا جم کرنے والے بندے خاص طور پر کیا کرتے ہیں نا، وہ طاقت کے لیے پروٹین کے ڈبے پی رہے ہیں اور وہ پاؤڈر کے ڈبے کھا رہے ہیں، وہ ڈولے بنانے کے لیے جو ہے نا پاؤڈر پی رہے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں باڈی کو۔ طاقت کے لیے آپ تلبینہ کھا سکتے ہیں، جسم میں کمزوری ہے آپ اس تلبینے کو یوز کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے، جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے بے شمار فائدوں میں تلبینہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلبینے کو بہت پسند بھی کیا جاتا تھا، اسی لیے آپ ایک بار اس تلبینے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تلبینہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی جا سکتے ہیں اور ویب سائٹ myhadaya.in، اس ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد، کیونکہ میں اس کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں، اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور تلبینہ پسند نہیں آئے گا، اتنا اس کے اندر آپ کو کوالٹی وائز آئٹم دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ تو آرڈر کیجئے ابھی، دعاؤں کی گزارش ہے، اور اس کو ریکمینڈ بھی کیجئے، اور جو لوکل چیزیں ہیں ادھر ادھر کی جو پاؤڈر وغیرہ سے بنتی ہیں، یہ دیسی آئٹم ہے، اس کو استعمال کیجئے تاکہ جینوئن فائدہ، جو ریئل فائدہ ہے وہ آپ کی باڈی کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔